اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے یوٹیوب چینل روحانی دنیا میں آپ کو ویلکم کہتی ہوں۔ آج ہم جس مسئلے پر بات کر رہے ہیں وہ سحری اثرات کی شناخت اور علاج ہے۔ ہمیں بعض اوقات کچھ ہماری طبیعت خراب ہو رہی ہوتی ہے یا ہمارے کام میں رکاوٹ ہو رہی ہوتی ہے، بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے ہوتے، کاروبار میں بالکل بھی برکت نہیں ہوتی، گھر میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے اور گھر کا ہر فرد ایک دوسرے سے بیزار ہوتا ہے، تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے ہوتے، ریئلائز نہیں کر رہے ہوتے کہ آخر اصل پرابلم کیا ہے۔ تو پھر کچھ جو خواتین ہیں گھر کی یا پھر کچھ مرد حضرات ہیں وہ اس کے لیے باباؤں اور ان کے سہارا لیتے ہیں، یہ دم درود کرنے والے، اور اکثر اوقات کچھ تو جو پیرے کامل ہوتے ہیں وہ تو آپ کا اس سلسلے میں بہت اچھی مدد کر دیتے ہیں، لیکن جو کچھ لوگ فراڈ ہوتے ہیں وہ صرف پیسے کے لیے آپ کو ایسی ایسی کہانیاں گھڑ کر سنائیں گے کہ آپ حیران و پریشان ہو جائیں گے کہ آپ پر بندش ہوئی ہے، آپ کا رشتہ بندھا ہوا ہے اور آپ کی اولاد نہیں ہو رہی، آپ کے گھر میں کوئی فلاں عورت لڑائی جھگڑا کروا رہی ہے، لیکن ان کے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہوتا ہے کہ وہ آپ کے اوپر کوئی سحری اثرات ہیں یا کیا وجہ ہے؟ تو اس کے لیے میں آج آپ کو بتاؤں گی کہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے ان تمام مسائل کی کیا وجہ ہے، کیا اس کی ریزن ہے، کس وجہ سے یہ ہو رہا ہے، تو اس کے لیے میں آپ کو ایک بہت آسان سا عمل بتا رہی ہوں اور آپ کو اس کو تھوڑی سی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ اس کو سمجھ کر کریں اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فالو کریں، لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔ پہلے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے گھر میں پاکی اور صفائی کا خصوصی اہتمام رکھنا ہے اور خود کو ہمیشہ پاک صاف رکھیں۔ پابندی سے سورۃ فلق اور سورۃ ناس اپنے ورد میں رکھیں۔ لیکن جو اثرات ہو چکے ہیں، یعنی کہ جو کچھ آپ کے گھر میں کیفیات ہیں یا آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے یا اس طرح کی بندش ہے، ان کے لیے اس کی پہچان بہت ضروری ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ سحر و جادو کی پہچان ہم کس طرح کر سکتے ہیں۔ آپ نے نیلے رنگ کا سوتی دھاگا لینا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو لے کر اپنی پیشانی سے پاؤں کے انگوٹھے تک ناپ لیں۔ خیال رہے کہ پیشانی پر جہاں بالوں کی آخری حد ہے وہاں سے پاؤں کے انگوٹھے تک سیدھا کھڑے ہو کر ناپیں۔ یہ کام کوئی دوسرا بھی کر سکتا ہے۔ پھر اسی سائز کے 10 دھاگے اور ملا کر 11 تار کا ایک دھاگا بنا لیں۔ یہ کام آپ نے عصر و مغرب کے درمیان مغرب سے کچھ پہلے کریں۔ اب دھاگے کے ایک سرے سے کچھ فاصلہ چھوڑ کر ایک پھندا بنائیں، یعنی کہ ایک گرہ لگائیں اور سورۃ فلق پوری پڑھ کر پھندے میں پھونک مارتے ہوئے گرہ کس دیں۔ یعنی کہ پہلے آپ نے گول سا دائرہ بنا لینا ہے اور اس میں پھر پھونک مار کر آپ نے اس کی گرہ کس دینی ہے، بالکل اس طرح جیسے پھونک کو پھندے میں باندھ دیا ہو۔ پھر اسی طرح کچھ فاصلہ دے کر دوسرا پھندا بنائیں اور سورۃ فلق پڑھ کر پھندے میں پھونک مار کر گرہ لگائیں۔ اس طرح تھوڑے تھوڑے فاصلے سے پورے 11 تار کے اس دھاگے میں 11 گرہیں لگائیں۔ اس طرح سورۃ فلق 11 مرتبہ پڑھی جائے گی۔ اب اس دھاگے کو گولا بنا کر آگ میں ڈال دیں اور دیکھیں کہ دھاگا نارمل انداز میں جل گیا ہے تو خیر ہے، کوئی سحر و جادو وغیرہ کا اثر نہیں ہے۔ لیکن اگر دھاگا جلتے ہوئے کوئی بدبو، چران یا کوئی اور غیر معمولی بات محسوس ہوئی ہو یا شعلے بہت نکلے ہوں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ سحری اثرات موجود ہیں۔ اب یہ کام روزانہ اسی وقت 11 دن تک متواتر کریں۔ البتہ اگر دھاگا نارمل انداز میں چلنے لگے تو پھر نہ کریں، اس کا مطلب ہوگا کہ آپ سحری اثرات ختم ہو چکے ہیں۔ بعد ازاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر فاتحہ دے کر مٹھائی تقسیم کر دیں اور کچھ صدقہ خیرات بھی کریں۔ بہتر ہوگا کہ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو اپنے وزن کے برابر اناج کا صدقہ دیں۔ اناج میں گندم بھی ہو سکتی ہے، چاول وغیرہ بھی دے سکتے ہیں۔ اس طرح دھاگے کو گولا بنا کر گیس کے چولہے پر نہیں ڈالنا، بہتر ہوگا کہ کوئلے سلگا کر رکھیں اور اس پر جلائیں۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو پھر گیس کے چولہے پر روٹی پکانے کا صاف توا رکھ کر خوب گرم کر لیں، اتنا گرم ہو کہ سرخ ہو جائے اور اس پر دھاگا ڈالتے ہی جلنے لگے۔ دراصل گیس کی آگ کے شعلوں میں دھاگا ایک دم جل جاتا ہے تو اکثر کوئی بو وغیرہ محسوس نہیں ہوتی۔ اس عمل کے ساتھ ساتھ روزانہ صبح فجر کے بعد 40 مرتبہ سورۃ فلق اور سورۃ ناس پڑھ کر سحر زدہ پر دم کریں اور پانی پر دم کر کے پلائیں 11 دن تک۔ انشاءاللہ ہر قسم کے سحر و جادو کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ یہ عمل کرنے کی سب کو اجازت ہے، آپ یہ سب عمل کریں اور امید ہے کہ آپ میری ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں گے تو آپ کو مکمل طور پر یہ بات سمجھ آئے گی کہ میں نے یہ بات کس طرح سمجھائی ہے۔ تو امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے اور آپ خود پہچان کریں کہ آپ کسی جادو کا شکار تو نہیں ہیں، کسی حسد کا شکار تو نہیں ہیں،
آپ کو یہ جادو کے جلانے سے اندازہ ہو جائے گا، اس دھاگے کو جلانے سے اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کس تکلیف میں مبتلا ہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اپنا بہت خیال رکھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ۔